اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ عصر کہ جس کے اندر خداوند متعال ایک عظیم قسم کھانے کے بعد انسانیت کے لیے انتہائی قیمتی چیز کو بیان کر رہا ہے، اور آغاز کے انداز ہوتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ عصر عربی میں کہتے ہیں کسی بھی چیز کو نچوڑنے کو، جس طریقے سے کپڑے کو نچوڑا جاتا ہے اس سے دھون اور پانی نکلتا ہے، تو اس کو بھی عصر کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں پہ عرب ممالک میں آپ کو اگر کسی پھل کا جوس چاہیے، پھل کا جو ہے وہ شربت چاہیے، تو اس کے لیے بھی عصیر استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ پھل کو نچوڑنے کے بعد جو ہے اس سے جوس کو نکالا جاتا ہے، لہٰذا یہاں پہ بھی عصیر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ عصر کے معنی زمانے میں استعمال ہوا اس وجہ سے کہ زمانے کے اندر انسان کے امور جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، پھنسے ہوئے ہوتے ہیں ایک کے بعد دوسرا امر، اس وجہ سے والعصر قسم ہے زمانے کی۔ کس بات کی قسم کھا رہے خدا؟ وہ کیا چیز ہے کہ جس کے اوپر خدا قسم کھا رہا ہے؟ ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے، اور یہ بہت بڑی قسم ہے جو خدا اس سورہ کے اندر کھا رہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ خسارے کیسے کہتے ہیں؟ خسارے کہتے ہیں کہ جب انسان کا سرمایہ، اس کی راس المال جو انسان کا ہوتا ہے، جو اس کی بیسک انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اس کو کاروبار میں اتنا نقصان ہو کہ یہ جو بنیادی سرمایہ تھا یہ بھی اس کے ہاتھ سے چلا جائے، اس کو کہتے ہیں خسر، اس کو کہتے ہیں خسارہ۔ اب انسان کی دنیا جو ہے، یہاں پہ مفسرین نے بیان کیا، انسان کی جو دنیا ہے یہ انسان کا راس المال ہے، یہ انسان کا سرمایہ ہے۔ اس دنیا کے سبب سے انسان نے آخرت تک پہنچنا ہے، اس دنیا کے سبب سے، اس دنیا کے سبب سے اس نے جنت کمانی ہے۔ ان دنیا مزرعۃ الآخرۃ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور دن بدن انسان کی یہ کھیتی کم ہوتی چلی جا رہی ہے، دن بدن انسان کی یہ وہ زمین جس کے اوپر یہ فصل اگا رہا ہے یہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے، یعنی دن بدن انسان کا راس المال ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، اگر انسان نے اس راس المال سے فائدہ نہیں اٹھایا، اس نے ایک ایسی تجارت نہیں کی جس کے ذریعے سے یہ آگے فائدہ اٹھائے، تو یہ نقصان میں جاتا چلا جا رہا ہے۔ انسان اس بات کو محسوس کرے گا کہ اس طریقے سے انسان دن بدن اگر نیکیاں نہیں کر رہا اور آخرت میں ثواب نہیں کما رہا، تو اس کی زندگی کس طریقے سے گزر رہی ہے اور اس کو نقصان ہو رہا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، ہاں پالنے والے اب کیسا فعل انجام دے کہ جس کے ذریعے سے جو ہے وہ ہم اس خسر سے اور اس خسارے سے بچ سکے، تو وہ فرمایا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لے کے آتے ہیں اور نیک اعمال انجام دیتے ہیں۔ چار صفات ہیں جو پالنے والے نے بیان کی ہیں۔ پہلی صفت آمنو، ایمان لے کے آتا ہے، دوسری عمل و صالحات، نیک افعال، نیک صالح افعال انجام دیتے ہیں۔ اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور ایک دوسرے کو حق کی جانب پکارتے ہیں۔ جہاں امر بالمعروف کا موقع ہوتا ہے وہاں امر بالمعروف کرتے ہیں، جہاں امر بالمعروف کا موقع نہیں ہوتا وہاں بھی اپنی شخصیت کو اس طریقے سے رکھتے ہیں، اور ان کے دل میں اس طریقے سے خواہش ہوتی ہے کہ سامنے والے کو دین خدا کی جانب پکارا جائے، سامنے والے کو دین الہی کی جانب دعوت دی جائے، کسی طریقے سے ہو سکے کہ خدا کی سلطنت دنیا پہ نافذ ہو۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اس کے بعد اگلا جو فعل یہ انجام دیتے ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور نہ صرف حق کی جانب پکارتے ہیں بلکہ صبر کی جانب بھی پکارتے ہیں۔ اور مفسرین نے بیان کیا یہاں پہ ایسا نہیں کہ دو الگ چیز ہے، حق الگ چیز ہے، صبر الگ چیز ہے، بلکہ حق میں سے جو صبر کا حصہ ہے خدا اس کی تاکید کر رہا ہے کہ حق کی جانب پکارتے ہو، دیکھو حق میں جو صبر کا حصہ ہے اس کی جانب تو خاص کر پکارتے ہیں۔ یہاں پہ اہم چیز یہ ہے کہ انسان سمجھے کہ صبر کسے کہتے ہیں۔ صبر لغت میں کہتے ہیں حبس النفس علی ما یقتضیہ العقل والشرع، انسان اپنے نفس کو اس چیز کے اوپر روک لے، اس چیز میں قید کر دے کہ جس چیز کا تقاضا شریعت کرتی ہے، جس چیز کا تقاضا عقل کرتی ہے۔ یعنی انسان جب شریعت کے مطابق افعال انجام دے گا، جب جو ہے وہ عقل کے مطابق افعال انجام دے گا، تو ان دونوں صورتوں میں اس کو ایک جسمانی طور پہ ممکن ہے مشکل ہو، اس کو ایک ریزسٹنس محسوس ہو اپنے اندر سے، اس کے اوپر قابو کرنا، وہاں پہ نفس کو دبا دینا، یہ کیا ہے؟ انسان کا صبر ہے۔ اسی لیے روایت میں بیان کیا کہ صبر کی دو اقسام ہیں۔ ازبق ابن نباتہ روایت نقل کر رہے ہیں امام علی علیہ السلام سے، بیان کرتے ہیں کہ الصبر و صبران، دیکھو صبر کی دو قسمیں ہیں۔
الصبر عند المصیبہ، ایک وہ صبر ہے کہ جو مصیبت میں کیا جاتا ہے، کہ جب باہر سے کوئی ایک ایسی چیز انسان کے اوپر پاس آ رہی ہے جو اس کے اپنی وجہ سے نہیں آ رہی، انسان کے ماحول ایسا ہو رہا ہے کہ جو جس میں اس کو اذیت ہو رہی ہے انسان، لیکن اس کے اوپر خدا سے شکوہ نہیں کر رہا، انسان اس کیفیت میں بھی پالنے والے کی حمد و ستائش کر رہا ہے، اور نفس ہے کہ اس کا ایک انتہائی اطمینان کی کیفیت میں ہے، کیونکہ صبر وہ ہوتا ہے کہ جس کا نتیجہ ہی ہوتا ہے انسان کا نفس اطمینان کی کیفیت میں آ جائے، کہ صبر و صبران صبر عند المصیبہ۔ اس کے بعد بیان کیا کہ یہ جو صبر ہے حسن جمیل، یہ بہت اچھا صبر ہے، بہت خوبصورت صبر ہے، انسان کی شخصیت کو نکھار دیتا ہے گویا، یہ میرے اپنے الفاظ ہیں۔ پھر بیان کیا وَأَحْسَنُ مِنْ ذَلِكَ الصَّبْرُ عِنْدَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْكَ، لیکن اس سے بڑھ کے بھی ایک صبر ہے، اور وہ صبر وہ ہے کہ جہاں خدا نے چیزوں کو حرام قرار دیا ہے انسان اپنے نفس کو وہاں پہ روک لے، تو یہ بھی ایک صبر کی قسم ہو جائے گی۔ اس سورہ کے دل میں روایت ہے جو اس سورہ کی تفصیل بیان کرتی ہے، جو میں نے معنی بیان کیا وہ ایک ظاہری معنی ہے، لیکن اب امام اس سورہ کا باطنی معنی اور حقیقی معنی بیان کر رہے ہیں کہ جو خدا کی مراد ہے۔ اور جب پوچھا گیا ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سورہ کے بارے میں، تو بیان کیا العصر عصر خروج القائم علیہ السلام، کہ یہ جو عصر ہے یہ کون سا زمانہ ہے مولا؟ تو بیان کیا کہ وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے میں حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ شریف خروج کریں گے، خدا اس زمانے کی قسم کھا رہا ہے۔ اور اس کے بعد بیان کیا کہ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ کہا اس سے کون ہے مراد؟ کا بیان کیا کہ یعنی اعداءنا، اس سے وہ انسان مراد ہے کہ جو ہماری دشمنی کو اپنی جانب مول لے، وہ خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان کے کہ جو ایمان لے کے آئے۔ بیان کیا یعنی بآیاتنا، کہ جو ہماری نشانیوں کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں، جو خدا نے ہمارے لیے نشانیاں قرار دی ہیں کہ ان کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک افعال انجام دیتے ہیں، صالح افعال انجام دیتے ہیں۔ کہ اس سے مراد یہ گئی یعنی بمواساۃ الاخوان، یہ جو ہے وہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، اپنے برادران کا، اپنے دینی بھائیوں کا۔ پھر بیان کیا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور جو ہے یہ حق کی نصیحت کرتا ہے، یعنی بالامامہ، یعنی ایک دوسرے کو امامت کی جانب پکارتے ہیں، ایک دوسرے کو امامت کی جانب ترغیب دلاتے ہیں، ان نشانیوں کو بیان کر کے، اب یہ میرے اپنے الفاظ ہیں، ان نشانیوں کو بیان کر کے ہو، یا ان آیات کو بیان کر کے ہو، یا ان فضیلتوں کو بیان کر کے ہو جو خدا نے ائمہ علیہ السلام کے لیے قرار دی ہیں۔ پھر بیان کیا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یعنی فی العسرہ، اور صبر کی جانب ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، یعنی مشکل اور پریشانی کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کو صبر کی جانب تلقین دیتے ہیں۔ خدا بند متعال سے دعا ہے اس سورہ پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔